اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اور راہ خدا میں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، کہا کہ راستے میں جنگ کرو۔ اس کے بعد کہا وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو فی سبیل اللہ سے سب سے پہلے وہی راستہ مراد ہوگا جو اس سے پہلے کی آیت میں کہا گیا، یعنی جہاد، یا پھر ہر وہ راستہ جس سے دین کی سربلندی ہوتی ہو، دین دنیا میں پھیلتا ہو۔ قرآن پاک میں اس طرح اکثر مقامات پر اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم نے جا بجا دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتلائی ہے اس دور میں جو لوگ راہ خدا میں نکلتے تو ان کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، بلکہ لوگ اپنے طور پر اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ نکلتے۔ لہٰذا ایسے بھی افراد ہوتے ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہوتے، ان کی تمنا ہوتی کہ راہ خدا میں نکلے اور اس عظیم کام کے لیے تیار ہوتے، لیکن چونکہ اخراجات کی کمی ہوتی ہے، اخراجات نہیں ہوتے تو مجبور و بےکس ہوتے۔ اللہ نے جنہیں مال دیا ہے وہ راہ خدا میں مال خرچ کرے۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کی اللہ کے راستے میں نکلنے اور جہاد فی سبیل اللہ کے عظیم فریضے کو انجام دینے کا جذبہ دل میں موجود ہے، لیکن مال نہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ، کہ ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ان کے سواری کا انتظام کریں، لیکن آپ نے ان سے کہہ دیا کہ میں تمہارے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا۔ تو اس پر اللہ نے ان کے اندرون کی کیفیت کا تذکرہ فرمایا اور ان کے دلی شوق کا ذکر کیا کہ تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ جب وہ آپ کے پاس سے پیٹ پھیر کر جب واپس گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس بات پر اور اس غم میں کہ انہیں راہ خدا میں نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہوتے۔ یہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تہلکہ لفظ استعمال ہوا جو عربی قاعدے کے اعتبار سے مصدر ہے، اور یوں کہا ہے اہل زبان نے کہ اس وزن پر یہ ایک اکیلا مصدر ہے۔ تہلکہ کے معنی ہلاکت کے ہے، جیسے الہلاک ہے ایسے تہلکہ ہے۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس کے سلسلے میں بہت سارے اقوال دیے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا قول نوٹ کیا اس ضمن میں۔ قسطنطنیہ کے مقام پر جنگ جاری تھی، مہاجرین میں سے ایک شخص نے دشمن کے صفوں پر حملہ کر دیا اور اکیلے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو بعض حضرات نے چیخ کر کہا القا بیدیہ الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ انکم لتتعولون ھذہ الآیہ علی غیر التاویل، اس آیت کی جو تعویل لے رہے ہو اس کی جو اصل تعویل ہے اس کے خلاف تعویل تم لے رہے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ انما نزلت فینا معاشر الانصار، کہ یہ آیت ہم انصار کے سلسلے میں آیت اتری ہے۔ اور پھر کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور اس کے حامی اور مددگار بھی کثیر مقدار میں ہو گئے
ہم نے آپس میں کہا کہ کیوں نہ ہم ہمارے مالوں میں جو کمی آئی ہے، ہمارے مالوں میں جو نقص ہوا ہے، اس کی کچھ اصلاح کر لے اور اس میں سدھار پیدا کر لے، جہاد اور جنگ کے میدان سے پیچھے رہ کر۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پیچھے رہ کر اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی طرح کا ایک مفہوم حضرت برا رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ اگر تنہا دشمن کی صف پر حملہ کر دوں اور وہ مجھے اگر قتل کر دیتے ہیں تو کیا میں اپنی ذات کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنے والوں میں شمار ہوں گا؟ تو اس پر حضرت برا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے، اور تم اپنی ذات کے بارے میں مکلف ہوگے، دوسروں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہلاکت میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ ایذنب الرجل الذنب، کہ آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی تلافی بھی نہ کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا مفہوم یہ بتلایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک کر اور اس میں بخل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ زید ابن اسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں فوجیں بھیجا کرتے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بغیر زاد راہ کے جہاد میں نکل پڑتے اور پھر یا تو وہ دوسروں کے محتاج بن جاتے یا پھر وہ بھوک پیاس اور مسلسل چلنے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں آیت بتلائی ہے۔ جبائی رحمۃ اللہ علیہ کہا تعلقہ کا مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اسراف کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلقہ کا مفہوم یہ بتلایا کہ اس طرح بخل اور کنجوسی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے دائمی ہلاکت اور دائمی بربادی اس کا نتیجہ ہو۔ الخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم یہ بتلایا کہ اقتحام الحرب من غیر مبالات، بغیر کسی پرواہ کیے کہ دشمن کی فوجوں میں نہ گھس جاؤ اور اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دشمن سے مقابلہ کرنے میں بزدلی کا بھی مظاہرہ نہ ہو اور دوسری طرف ایسے بے خطر بھی دشمن کے صف میں نہ چلے جائے کہ جان کی بالکل پرواہ نہ ہو۔ تو یہ تمام مفہوم اہل علم حضرات اس آیت کی تفسیر میں بتلایا ہے، اور خلاصہ اس آیت کا یہ بتلایا کہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی جتنی راہیں ہیں ان تمام راہوں میں خرچ کرنے اور اس میں اپنا مال لگانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور بخل اور کنجوسی سے بچنے اور حرص سے دور رہنے کی اور اس سے اجتناب کرنے کی تلقین فرمائی۔ ایسے ہی اس آیت سے اہل علم حضرات نے استدلال پیش کیا ہے کہ انسان ایسا کوئی خطرہ مول نہ لے کہ جس سے اس کے جان کا خطرہ ہو یا اس کے اعضاء کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، کیونکہ جیسے انسان کے پاس مال امانت ہے، اولاد امانت ہے اور دیگر چیزیں جیسے اس کے پاس امانت ہے، تو ان چیزوں میں سب سے بڑی چیز انسان کی اپنے اس کی جان بھی ہے اور اس کا پورا جسم بھی اس کی اللہ کی امانت ہے۔ کسی ایسے جگہ پر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے جس سے اس کی جان یا اس کے جسم پر بن آنے کا اندیشہ ہو یا اس کے کسی آفت اور مصیبت میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی جگہ پر اس طرح کا عمل حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، اور قرآن پاک کی اس آیت کے ضمن میں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم میں وہ آئے گا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، وہ انسان اس میں آزاد نہیں ہے کہ ایسا عمل کر بیٹھے کہ جس سے اس کی جان پر بنائیں یا اس کے اعضاء جو اللہ نے اس کے پاس اس کو دیے ہیں معطل ہو جائے، وہ بیکار ہو جائے، ہاتھ چل ہو جائے، اس کی آنکھ چلی جائے یا کوئی اور جسم کا کوئی اہم عضو اس کا ضائع ہو جائے۔ یہ تمام باتیں اس آیت کے ضمن میں آئے گی۔ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی کن کن ناحیوں سے اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے
بیجا کے خطرے کو مول لینے سے منع فرمایا اور بیجا کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے، تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے اہل علم حضرات نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ کوئی اگر ایسا مقام ہے کہ جہاں پر دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں مسلمانوں کی بھی جانوں کے تلف ہونے کا قوی اندیشہ ہے اور ایسے ان کے قائد اور ان کے جو رہنما ہے جان کے جانے کا خطرہ ہو، تو ایسے مقام پر غیروں کے ساتھ صلح کرنے اور ان کے ساتھ مصالحت کرنے کی اجازت اس آیت سے نکلتی ہے کہ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ احسان کا معاملہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، محسنین سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ احسان یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل اسلام مل ایمان، اس کے بعد پھر پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی اس کیفیت کے ساتھ عبادت کی جائے کہ گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، کہ اگر ابھی اس درجے پر تم فائز نہیں ہیں کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت ابھی حاصل نہیں ہے، تو کم از کم یہ کیفیت حاصل ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کیفیت کے ساتھ۔ تو یہ سب سے اونچا درجہ ہے عبادات کے قبیل سے، بندے کے جو درجات ہیں ان میں احسان کا درجہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا محسنین کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے اور ان کے عظیم المرتبت ہونے کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ احسان کہتے ہیں کسی بھی کام کو عمدگی کے ساتھ اور اس کی سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ شکل کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے۔ کسی بھی کام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ بندے سے پسند کرتا ہے بندہ اس کام کو حسن اور خوبی کے ساتھ انجام دے، اس کی بہتر سے بہتر شکل میں اس کو انجام دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، کہ جب تم کسی کو قتل کر رہے ہو، یعنی کسی کو کسی جرم اور اس کے کسی گناہ کے وجہ سے اس کو قتل کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو کہا کہ اس کو بہتر طریقے سے قتل کر دو، اس کو تڑپا تڑپا کے نہ مارو۔ اور ایک جانور کے سلسلے میں فرمایا کہ ویسا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ، کہ جانور کو اگر ذبح کر رہے ہو تو اس کو کہا کہ بہتر طریقے سے ذبح کرو، پہلے چھری اچھی طرح تیز کر لی جائے، پھر ایسے ہی جب جانور کو گرایا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ بے دردی کا سلوک نہ ہو، اور ایسے ہی اس کو لٹا دینے کے بعد، گرا دینے کے بعد چھری تیز نہ کی جائے بلکہ پہلے ہی چھری تیز کر لی جائے۔ کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جانور کو جکڑ کر اس کو لٹا دیا اور چھری تیز کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اردت ان تمیتھا موتات ہلا حددتھا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس طرح اس کو کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کرنا تھی تو پہلے ہی تیز کر لیتے۔ تو یہ تمام ارشادات ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے سلسلے میں۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، کہ احسان کا معاملہ کیا جائے، ہر کام میں احسان، ہر عمل میں احسان کا معاملہ ہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ احسان کا عظیم داعیہ اور وہ احسان کی عظیم صفت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔